آ گئی تو ازاہی کی بات پر میں ختم کرتا ہوں، چونکہ ایسا ہو چکی ہے اور ازاہی کی بات پر میں ختم کر رہا ہوں۔ آج کے ڈیٹ میں، آج کے ماحول میں، آج کے سماج میں ہوتا کیا ہے، ازاں ہو رہی ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ چلو میں ایک بات بتا دوں آپ کو، اور ازاں ہوئی تو ازاہی کے مسائل سے ایک بہت ہی خوبصورت بات بتا رہا ہوں آپ کو، اور یہ سب تمام تاریخی باتیں ہیں۔ کیا ہے ازاں کے مطلب؟ آؤ میں بتاؤں۔ جانتے جب ازاں ہو رہی ہو تو ازاں اگر مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ بھی اس کے بدلے میں کہیے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ بھی کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ آہستہ آواز میں۔ اگر جو مرد مؤذن کی اذان کو سن کر کے دہراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1,00,000 کا ثواب دے، 1,00,000 ثواب دے گا۔ اور یہ مرد کے لیے، یعنی کوئی مرد اب مؤذن کی اذان کو سن کر کے دہراتا ہے، اس کو تو 1 ثواب ہے، یعنی 1,00,000 ثواب ہے۔ اور جو عورت گھر میں بیٹھ کر کے مؤذن کی آواز کو دہراتی ہے اس کو دوگنا، یعنی اگر مرد کو 1,00,000 ملا تو عورت کو 2,00,000 ثواب مل جائے گا، صرف اذان کو دہرانے میں۔ جب اذان کو دہرانے میں اتنا ثواب ہے تو نماز پڑھنے میں کتنا ثواب ہوگا۔ یہ تو ہم بہت بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو کوئی رکوع میں ہے تو کوئی رکوع ہی میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو قیامت تک سجدے ہی میں ہے، اگر کوئی کھڑے ہے قیام میں ہے تو قیام میں ہے، کوئی سلام پھیر رہے تو سلام میں ہے، یعنی جو جس چیز میں جیسے کھڑے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کا کرم دیکھو، اور یعنی ہم اپنا دھرم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم فرمایا کہ 5 وقت کی نماز کا ثواب ہمیں ایک ہی وقت میں مل جا رہا ہے، یعنی ایک ہی رکعت میں مل جا رہا ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کوئی رکوع میں تو ہمیشہ رکوع میں، کوئی کھڑا ہے تو کھڑا ہے، کوئی سجدے میں تو سجدے میں، کوئی سلام میں تو سلام میں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ایک ہی رکعت میں ہمیں سب کچھ مل جا رہا۔ یہ ہم بہت بڑے خوش نصیب ہیں۔ اس لیے میرے دوست، کیفیت حشر میں ساری کھل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی۔ بے نمازی سے پوچھے گا جس دم خدا تجھ کو کچھ خوف دنیا میں میرا بھی تھا، اتنا سنتے ہی حالت بدل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی۔ نہ جو تھیٹر سنیما جو دیکھنا ہے سبھی دیکھ لو، اور جو بھی تاش کھیلنا ہے سبھی کھیل لو، کیا وہاں بھی کوئی چال چل جائے گی؟ یعنی کیفیت حشر میں ساری کھل جائے گی۔ وہاں آپ نے جو نہ کیا تھا آپ کو پتہ بھی نہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ ہم یہ گناہ کیا تھا، وہاں آپ کو معلوم ہو جائے گا، وہاں دکھایا جائے گا رجسٹر نا۔ تو کرامن کاتبین ہر وقت ہمارے اوپر لگے ہوئے ہیں، آپ چھوٹا کیجئے تو لکھا جا رہا ہے، بڑا کیجئے تو لکھا جا رہا۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، کب تک تم سوئے رہو گے؟ تم سوئے تمہارے ضمیر کا سودا ہو رہا ہے، تم سوئے تمہاری ماں کا سودا ہو رہا ہے، تم سو رہے تمہاری بہن کا سودا ہو رہا ہے، تم سو رہے ہو تمہارے ایمان کا سودا ہو رہا ہے، تم سو رہے تمہارے اسلام کا سودا ہو رہا ہے، تم سو رہے ہو کہ تمہارے ایمان کو کھوکھلا کیا جا رہا، تمہارے ایمان کو متسلسل کیا جا رہا، تمہارے دماغ کو برباد کر دیا جا رہا۔ اس لیے ہوش میں آ جاؤ، اپنے حق کو پہچانو، اپنے رسول کو پہچانو، اپنے دین کو پہچانو، اپنے خدا کو پہچانو، اپنے رسول کو پہچانو، اپنی ماں کو پہچانو، اپنے باپ کو پہچانو۔ اس لیے میرے دوست پہچاننے کی کوشش کرو گے، کاش اگر تم نے پہچان لیا، پہچان لو گے تو آج جو دن ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ کل ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ سب سے بڑا خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے ماں باپ حیات سے ہے، اور بہت بڑا خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے ماں باپ کا سایہ ان کے سر کے اوپر ہے۔ اس سے پوچھو جس کی ماں نہیں ہے، ماں کا درد کیا ہوتا ہے اس سے پوچھو جس کی ماں نہیں ہے، باپ کا درد کیا ہوتا ہے اس سے پوچھو جس کا باپ نہیں ہے۔ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، جس کے پاس آنکھ نہیں ہے اس سے پوچھو تیرے پاس آنکھ نہیں تو اس کا مزہ کیا ہے۔ اس لیے میرے دوست اپنے حق کو پہچانو۔ اور یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ان کے اسلم بھائی کے صاحبزادے کا ایکسیڈنٹ ہو رہا تھا، جانیے ہوتے ہوتے بچ گیا، بلکہ ہو گیا تھا، یعنی ان کی حیات تھی اور پتہ نہیں کہاں پر کی کون سی نیکی کام آ گئی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کچھ اللہ کی بارگاہ میں تصدق کرتے رہو۔